ہر گھر بگاڑ کا کارخانہ۔ آج کل عام طور پر یہ حال ہے کہ ہر گھر میں ایک طرف اپنے بچوں اور اپنے خاندان والوں کی تعریف کی جاتی ہے، ان کا ذکر ہمیشہ مثبت انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب بھی دوسروں کا چرچا کیا جاتا ہے تو وہ تنقیص کے انداز میں ہوتا ہے۔ اپنوں کے بارے میں مثبت باتوں کا چرچا اور دوسروں کے بارے میں منفی باتوں کا چرچا، یہ کلچر اتنا زیادہ عام ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس سے خالی ہو۔ گھر کے اندر سماج کے شہری بنتے ہیں، لیکن مذکورہ کلچر نے گھر کو اس قابل نہیں رکھا ہے کہ وہ اپنے سماج کے لیے اچھے شہری سپلائی کرے۔ ہر گھر میں ایسے عورت اور ایسے مرد بن کر تیار ہو رہے ہیں جو اپنوں کے بارے میں مثبت رائے اور دوسروں کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں، جن کو اپنوں سے محبت ہے اور دوسروں سے نفرت، جو اپنوں کے بارے میں روادار یعنی ٹالرنٹ ہیں اور دوسروں کے بارے میں وہ غیر روادار یعنی انٹالرنٹ بنے ہوئے ہیں، جن کے اندر اپنوں کو دینے کا ذہن ہے اور دوسروں سے صرف لینے کا ذہن، جو اپنوں کو برتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کمتر، جو اپنوں کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی ترقی دیکھ کر انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، جو اپنوں کی تکلیف سے فکر مند ہوتے ہیں اور دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر انہیں کوئی فکر مندی لاحق نہیں ہوتی، وغیرہ۔ اس صورتحال کا یہ نتیجہ ہے کہ اب سماجی اقدار یعنی سوشل ویلیوز کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ اب ایک ہی چیز ہے جو ہر ایک کا واحد کنسرن یعنی سول کنسرن بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے ذاتی مفاد یعنی سیلف انٹرسٹ۔ اس صورتحال نے ہر ایک کو خود غرض اور استحصال پسند بنا دیا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ یہ صورتحال بے حد سنگین ہے۔ اس کی اصلاح جلسوں اور تقریروں کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ اس کی اصلاح کا طریقہ صرف یہ ہے کہ گھر والے اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں۔ گھر کے ماحول کو درست کیے بغیر اس سنگین صورتحال کی اصلاح ممکن نہیں۔ کتاب تربیت اولاد، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 56۔